بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی یا میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، آج میں نے کوکاف کی وادی پر ایک عجب نظارہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو وہاں پر اس کے پر بھی جل گئے تھے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا اس کوکاف کی وادی میں پڑا تھا۔ تو میں نے اس فرشتے کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ تیرا حال کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ میرے رب نے ایسا کر دیا۔ وہ مجھ سے ایک بار یہ خطا ہوئی کہ جب اللہ کے محبوب حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جا رہے تھے تو آقا کریم میں عرش پر فرشتوں کے جھرمٹ میں تھا، میرے ساتھ بہت سارے فرشتے تھے۔ تو آقا کریم جب وہاں سے گزرے تو میں نے جو ہے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، تو میرے ساتھ میرا رب ناراض ہو گیا۔ میرے رب نے کہا کہ تو نے میرے محبوب کے لیے اٹھ کر سلامی نہیں کی، اور رب نے میرے یہ پر جلا دیے، وہ سارے فرشتے وہ مجھ سے الگ کر دیے اور مجھے اس کوکاف کی وادی میں پھینک دیا۔ اب میرے رب سے کہو جبرائیل کہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا؟ اب یہ جبرائیل علیہ السلام قصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں۔ تو کہا، یا رسول اللہ، میں رب کی بارگاہ میں گیا، اس فرشتے کا جو ہے رب کو بتایا کہ یا اللہ، وہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کوکاف کی وادی میں ہوں، وہ میرے ساتھ فرشتے بھی نہیں ہیں اور میرے پر بھی جل گئے ہیں، مجھے رب نے یہاں پر پھینک دیا ہے۔ اب اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، کیسے بخش دے گا؟ تو جب میں نے رب سے کہا تو رب نے کہا کہ جبریل جا، اس فرشتے کو کہہ دے کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ، میں تجھے معاف کروں گا۔ جبریل آئے اس فرشتے کے پاس، اس کو یہ رب کا پیغام دیا۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے کو جب بتایا تو اس نے آقا کریم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ جیسے درود پڑھتا گیا تو اس کے پر جو ہے جیسے پھونٹتے گئے، آتے گئے، پڑھتا گیا، پر آتے گئے، بڑے ہوتے گئے، پڑھتا گیا، اس کے پر مکمل تیار ہو گئے اور اس کے پاس وہ جو فرشتے تھے وہ بھی سارے آ گئے۔ پھر وہ جو ہے اڑنے لگا، وہ فرشتے بھی اس کے ساتھ اڑے اور اپنے مقام پر پہنچا۔ کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل نے یہ قصہ بتایا کہ یا رسول اللہ، جب اس نے درود پاک پڑھا تو اس کے پر بھی آ گئے، اس کی وہ جماعت بھی آ گئی، پھر وہ اڑ کر اور آسمان پر چلا گیا۔ تو درود شریف جب فرشتے جو نوری مخلوقات ہے، نہ گناہ کرتے ہیں، وہ تو پاک ہیں، جب ان کا بھی آقا کے سوا جو ہے وہ نہیں ہو سکا تو ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم کون ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں چاہے کوئی کتنا بھی خود کو پرہیزگار نیک سمجھے، لیکن آقا پر اگر درود نہیں پڑھتا
تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ میرے بھائی، میری بہنوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، بہنیں گھر میں ہوتی ہیں، کام کرتی ہیں گھر میں، اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہیں تو درود شریف پڑھا کریں۔ زبان پر درود پاک کا ورد، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، یہ نہیں ہے کہ بس جو میں کہوں وہ پڑھیں، جو آپ کو درود شریف یاد ہے وہ آپ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھیں، درود و ابراہیم پڑھیں، یا یہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جو بھی درود آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور اپنے گھروں میں بھی لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ آپ کی دنیا میں بھی فتح ہے، اگلے جہان میں بھی فتح ہے۔ تو جب ہے نا مزہ کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، وہ کامیابی کا راستہ درود پاک ہے۔ اللہ پاک درود پاک کے صدقے میرے آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے، میرے وطن پاکستان کو اللہ پاک زمینی اور آسمانی آفتوں سے بچائے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوانا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔